سے یہ بھی گزارش ہے کہ قوم کے پلیٹلیٹس کے اوپر بھی کوئی مہربانی کریں، اور جو پچھلے 25-30 سالوں میں اس اشرافیہ نے مل کر کے قوم کے پلیٹلیٹس کم کیے اور جس طرح سے ہمارے وائٹ سیلز مارے گئے ان کا بھی کچھ مطالبہ کریں۔ یہ اجتماع تماشبینوں کا نہیں ہے، کوئی پکنک کا اجتماع نہیں ہے، کسی عیاشی کا اجتماع نہیں ہے، یہ اپنے نظریے اور موقف کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا اجتماع ہے۔ یہ لوگ جو بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کو علامہ اقبال کے جنم دن سے ملا رہے ہیں، یہ عقل کے اندھے ہیں۔ حکومت اور رہبر کمیٹی کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار، امید ہے مذاکرات کے حوالے سے جلد خوشخبری سنائیں گے، چودھری پرویز الہی پرعزم۔ میاں نواز شریف کی صحت تشویشناک ہے، ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا بیان۔ میاں نواز شریف پہلے مریض ہیں جو شدید بیمار ہونے پر ہسپتال سے گھر منتقل ہوئے، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا رد عمل۔ کرتارپور راہداری کو سیاست کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف ملیکہ بخاری سے، رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر جاوید عباسی سے، اور JUIF کے رہنما مفتی فضل غفور سے۔ And a very warm welcome to the show. مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو 7 روز گزر چکے ہیں۔ اسلام آباد میں بارش اور سخت موسم جاری ہے، جس کی وجہ سے جو شرکاء ہیں دھرنے کے، ان کے لیے بہت ساری مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ مذاکرات کا دور بھی جاری ہے۔ چودھری پرویز الہی کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ کوئی خوشخبری ملے گی، لیکن فی الحال ڈیڈ لاک ہی نظر آ رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے کیا کہا، لیٹس واچ دیٹ۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم سارے ہوپفل ہیں اور بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ جب مکمل ہو جاتی ہے اکٹھی خوشخبری سنائیں گے۔ ابھی اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ مولانا صاحب کوئی اپنے وزیر اعظم کے استعفے سے پیچھے ہٹے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کو ساری اچھی خبریں دیں گے۔ رہبر کمیٹی کی جانب سے جو 3 بڑے مطالبات پیش کیے گئے ہیں، ان کے مطابق نمبر 1 وزیر اعظم مستعفی ہو، نمبر 2 ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے، نمبر 3 انتخابات فوج کی نگرانی میں نہیں کروائے جائے۔ حکومت نے تینوں ہی مطالبات مسترد کر دیے ہیں، جبکہ انتخابی اصلاحات اور دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو فعال بنانے کی پیشکش بھی کر دی ہے، لیکن رہبر کمیٹی اپنے موقف پر اڑی ہوئی ہے۔ دوسری جانب دھرنے کے شرکاء موسم کی سختیوں کا شکار ہیں۔ کل وزیر اعظم نے CDA انتظامیہ کو ہدایت کی کہ دھرنے کے شرکاء کی امداد فراہم کی جائے، لیکن JUIF نے اس کو مسترد کر دیا۔ اس پر فواد چودھری نے کیا کامنٹ کیا، لیٹس واچ دیٹ۔ ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تیز بارش میں جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے افغانستان میں بچے بھیجتے تھے، اپنے خاندان کا ایک بھی بچہ نہیں وہاں پہ گیا، خود سارے جو ہیں وہ ماشاءاللہ بیوروکریٹ ہیں اور کیا ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو دھرنا ہے، اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ حلوہ کھا رہی ہے گھر پہ بیٹھ کے، اور ورکرز بیچارے جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں بارش میں۔ تو ظاہر ہے ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے، اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے کل انسٹرکشنز بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ جو CDA کو کہا کہ وہ وہاں پہ جائیں، لوگوں کو سہولیات دیں۔ اور اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا غفور حیدری صاحب نے، جو خود بارش میں اپنے گھر پہ رہتے تھے اور ادھر اپنا MNA ہاسٹل میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بھائی، آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بیچارے وہاں پہ ہیں ان کو تو ضرورت ہے۔ مفتی فضل غفور، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ سر، لوگ اگر بارش میں تکلیف میں ہیں اور کوئی بھی ہیلپ ملے تو اس کو لے لینے میں کوئی حرج تو نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منافقت کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے، جب سے ہم نے اعلان کیا ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک ان کی طرف سے ہمارے کارکنوں کو جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ ابھی میں کل رات کی بات سنا دوں، ہمارے مارچ کے کچھ شرکاء 3 ہوٹلز پہ گئے۔ 3 ہوٹلز کے وہاں پر جو مینیجر صاحبان بیٹھے تھے، انہوں نے
बारी बारी उनको कहा कि हम आपको यहाँ पर रात नहीं गुजारने दे सकते, क्योंकि हमें अभी इस फलां नंबर से इंतज़ामिया की तरफ से फ़ोन आ रहे हैं कि आपने धरना मार्च के शुरका जो है उनको ठहरने नहीं देना। ये रीजन दिया होटल एडमिनिस्ट्रेशन ने? कौन से होटल से? बाकायदा वो मेरे दोस्त है, अगर आप उसकी कोई डिटेल चाहती है तो मैं जरूर आपको दे दूंगा। स्टार्ट से लेकर जब से हमने ऐलान किया है, यही शुरका, इन्होंने तो इस्लामाबाद आना था ना, इनको अपने अपने इलाकों में कितने कितने फोन कॉल्स मौसूल हुई, कितनी धमकियां, फिर कितने कंटेनर रखे गए, फिर इसी हवाले से कितने हाफिज अहमदुल्लाह साहब की शहरियत, फिर मुफ्ती किफायतुल्लाह की गिरफ्तारी, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर पाबंदी, ये सारी चीज़ें, ये अब भी हमारे जो धरने के, हमारे मार्च के जो आसपास जो मसाजिद है उनकी कभी पानी बंद किया जा रहा है, कभी जो मस्जिद के इंतजामिया है उन पर ये दबाव डाला जा रहा है कि बारिश के दौरान आपने किसी को यहाँ पर रात नहीं गुजारने देना है। ये किस तरह की हमदर्दी है? कौन ऐलान करवा रहे हैं? ये हमें वहां पर जो इंतजामिया के लोग हैं और हमारे स्टेज से बार बार ये ऐलानात होते हैं। हमारे यहाँ नेट मुकम्मल तौर पर बंद है। जी वो बंद है, वो तो मैं वहाँ की हाईलाइटेड दैट, सिर्फ 4G वहाँ पे। तो ये सारी तकलीफें ये लोग चलता है, ये सारी तकलीफें ये लोग हमें पहुंचा रहे हैं। अगर कोई धरने का, कोई मार्च का कोई शरीक वो बारिश के बजाय किसी होटल में जाता है, उस पर तो ये लोग पाबंदी लगाते हैं। अच्छा, हमने ऐसा भी नहीं करने दिया कि खुले आसमान तले हमारे साथ ही वहां पर पड़े हुए हैं, नहीं, हम साथ थे पंडाल में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क़यादत साथ थी। और हमने शेल्टर्स दिए, हमने आप लोग बारिश में भीगते रहे वहां पर? बिल्कुल जी, हम रहे अपने कारकुनों के साथ। कौन कौन था? हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के घराने के सारे लोग थे। मौलाना ताउर रहमान साहब थे, असजद महमूद थे, जियाउर रहमान थे, उबैदुर रहमान थे, ये सारे उसके भाई है, उसके बेटे हैं। वहीं पर है, बिल्कुल, उसके फुटेज मौजूद है, वीडियो मौजूद है, आप उन्हें देखी होंगी। So you because of this, क्योंकि आपको लग रहा है कि डोयल चल रही है गवर्नमेंट, इसलिए आपने कहा कि हमें तो मदद नहीं चाहिए, लेकिन लोग आपके फिर भी परेशान तो होंगे। नहीं, हम देखिए, ये तहरीकों में ये चीजें वो तो आती रहती है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्तिकामत हमारे मार्च के शुरका ने दिखाई है उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। राइट, I'll come to you जावेद अब्बासी साहब। जो लोगों का मसला है, ये अब एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, क्या जरूरी नहीं है कि इसका प्रेशर हो लीडरशिप के ऊपर? बजाय यस जज्बा है लोगों में, अच्छी बात है, लेकिन प्रेशर भी होना चाहिए कि हम जल्दी मामला सॉल्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इससे बड़ी तहरीक और क्या हो सकती है कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे बड़ा लोग जो है वो सड़कों पे बैठे हुए हैं, और पुरअमन लोग हैं। कोई उन्होंने ज्यादती नहीं की, कोई लॉ की वायलेशन नहीं की, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं की। एक डिमांड कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मुल्क के वजीर आजम को कि वो आप रिजाइन कर दें, मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके नतीजे में जो जीत जाए, आप जीत जाए, कोई और पार्टी जीत जाए, वो इस मुल्क का इंतजाम हमारे, ये उनकी डिमांड है, ये उनकी रिक्वेस्ट है, हुकूमत से डिमांड लेके आए। वक्त से पहले इलेक्शन हो जाए, हुकूमत चली जाए, घर पे वजीर आजम मुस्तफी हो जाए, फौज के खिलाफ कंट्रोवर्सी नहीं, उन्होंने ये इसलिए कह रहे कि इसकी 3 बड़ी वजह है। एक तो बड़ी वो बुनियादी वजह है कि सारा पाकिस्तान और सारी सियासी जमातों का इस पे मुसलमा, हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि ये तारीख के सबसे ज्यादा रिग्ड इलेक्शन थे। दूसरी बात, जब ये असम्बली शुरू हुई तो कुछ जमातों का ख्याल था कि इसमें जाना ही नहीं चाहिए, जिसमें मौलाना साहब की जमात भी थी, लेकिन कुछ जमातों का ख्याल था, जिसमें हमारी जमात थी, कि नहीं, इमरान खान साहब और उसकी टीम को वक्त देना चाहिए। उन्होंने लोगों से वादे किए, उन्होंने कहा था कि मैं इस मुल्क की इकानमी ठीक करूंगा, उन्होंने कहा था मैं इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा करूंगा, उन्होंने कहा था इस मुल्क में मैं करोड़ों लोगों को नौकरियां दूंगा, उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। सो पीएमएलएन अब साथ है धरने के, क्योंकि कल हमारे शो पे हिना साहब कह के गई है कि हम सिर्फ जलसे तक साथ हैं। और फिर 2 बड़ी बातें और, गवर्नेंस के इशू देख लें। जिस सूबे का चीफ मिनिस्टर यहाँ बुजदार साहब हों और वहाँ महमूद खान साहब हों, और जो ये इनके वज़रा जो अभी वजीर साहब के आपने बयान दिखाएं, ये लोगों के साथ और हुकूमतों में रुख लेकर ऐसा मजाक करते हैं, ऐसी मजाक किया किसी को जेब देती है कि लोगों की बीमारियों का मजाक किया जाए, लोगों के साथ जो जायज डिमांड है वो मजाक किया जाए, और फिर इंटरनेशनली भी हम अकेले रह गए। कोई मुल्क हमारे साथ किसी मामले पर खड़ा नहीं है। कश्मीर का मामला आपने देखा है, पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह के। अब इन हालात में सारी सियासी जमातें, कोई एक सियासी जमात इमरान खान साहब के साथ खड़ी नहीं है। जब इमरान खान साहब ने धरना दिया,
ہمارے خلاف ساری سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان کی ہمارے ساتھ کھڑی تھی. وہ کہتی تھی کہ عمران خان صاحب غلط کہہ رہے ہیں. آج پاکستان کی ساری سیاسی اور مذہبی جماعتیں ایک طرف ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو آپ تباہی کے دھانے پہ لے گئے. اگر آج ہم باہر نہ نکلے, آج ہم نے PMLN مکمل طور پہ دھرنے کے ساتھ ہے, کیونکہ آپ کے اندر رفت نظر آ رہی ہے. آدھے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں, آدھے لوگ کہتے ہیں ہم ہیں. ہمیں جس دن یہ فیصلہ ہوا تھا, ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہم ملین مارچ میں جائیں گے, اس میں شامل ہوں گے. دھرنے کا معاملہ جہاں تک مولانا صاحب نے خود ہماری جماعتوں کا خیال تھا کہ ہم دھرنے میں جا کر ہمارے لوگ نہیں بیٹھیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں مارچ میں, لیکن اب کوئی فیصلہ بھی ہمیں بھی کرنا چاہیے یا کرنا پڑے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ پاکستان کے لوگوں کی جنگ جو لڑنی ہے, یہ فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے. ہم اس بات کے ضرور آج بھی خلاف ہیں کہ ہم طاقت کی بنیاد پر, زور کی بنیاد پر ہم یہ کام نہیں کرتے. ہم قانون اور آئین سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کریں گے. ہم اس بات کریں, جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس ملک کے خلاف جو انہوں نے جب دھرنا دیا تھا, کہا تھا کہ مت سرکاری ملازمین کام کرنا چھوڑ دیں, وزیر اعظم وہ کام ماننا چھوڑ دیں. جب انہوں نے کہا تھا کہ آج سے بعد میں اس ملک میں بل دینا بند کرتے ہیں, انہوں نے سیون نافرمانی کی تحریک چلائی اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں جاؤں گا پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہاں سے ان کو باہر نکالوں گا. ہم اس چیز کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم پرامن جدوجہد کریں گے, یہ ہمارا حق ہے. لیکن اب حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس شدید موسم میں اگر لاکھوں آدمی بیٹھ کر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ کو یہ تو ڈیمانڈ آپ سے بھی کرتے رہے تھے, لیکن آپ نے سنی نہیں. لاکھوں کے اس میں تو 5000 آدمی کبھی نہیں تھا. میں نے دونوں دھرنے کور کیے, ان کے پاس بھی کافی لوگ تھے, ان کے پاس بھی کافی لوگ ہیں. لوگ تو ہیں, اب یہ اب 1 by 1 تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ان کا دھرنا لمبا پڑا تھا 126 دن. وہ ڈیمانڈ جو تھی پہلے دفعہ ایک ہی ڈیمانڈ تھی, نہیں وہ تشدد پسند ڈیمانڈ, وہ بعد میں ہوئی تھی. سر ابھی ان کو 15-20 دن بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سالوں کو میری بات ناگوار نہ گزرے تو میں اور نرم کوئی الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں. نہیں آپ بولیں, وہ سن لیتی ہے جو آپ ہی دیکھ. تشدد دھرنا نہیں ہے, یہ سب سے زیادہ کانسٹیٹیوشن اور آئین کے اندر رہ کر پاکستان کے لوگ نکلیں گے. اس ملک کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میرے خلاف 5000 آدمی اگر نکلا اور میری ڈیمانڈ کی میں گھر چلا جاؤں گا. 5000 نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا اگر آ گئے لوگ. نہیں 5000 کہا تھا. 5000 سے 5 لاکھ آدمی یہاں اگر بیٹھا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ تعداد, لیکن بہت بڑی تعداد میں جب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے. آج کی فگر ابھی آ جائے گی, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. لیکن اسلام آباد کی تاریخ میں آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کبھی نہیں نکلے. اتنے شدید موسم میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے بارش کے باوجود. اب اس حکومت کو پاکستان پہ بھی رحم کرنا چاہیے, ان جماعتوں پہ بھی رحم کرنا چاہیے. لوگ ہیں, سبسٹینشل اماؤنٹ میں مدینہ بخاری صاحب سے بات کریں گے, وقفہ لینا ہے. لیکن لیٹ می کلیریفائی دس, کیونکہ آئی ہیو کورڈ آل آف دیز دھرناز. میں تو تحریک لبیک کے دھرنے پہ بھی چلی گئی تھی. سو اندازہ مجھے ہے کہ کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. پی ٹی آئی کے دھرنے میں بہت مختلف, کبھی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی تھی, کبھی کم ہو جاتی تھی, ویکینڈز پہ بہت زیادہ ہو جاتی تھی, 40 to 60,000 تک چلی جاتی تھی. اسی طریقے سے جو ابھی دھرنا ہے اس میں بھی بڑی تعداد میں, پہلے 2 دن ایک میسو شو میں نظر آیا, لیکن پھر ظاہر ہے بارش ہوئی ہے تو لوگ کم ہوئے یا پھر ادھر ادھر جاتے ہیں, پھر جس وقت تقریر کا وقت ہو تو آ جاتے ہیں. ماحول بالکل فرق ہے دونوں دھرنوں کا, جس پہ تنقید بھی کی گئی اور جو تنقید کی گئی اس پہ بھی تنقید ہوئی. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. منتخب وزیر اعظم کو جنہوں نے 17 ملین ووٹ لیے ہیں 23 سال کی سٹرگل کے بعد, کہ جی یہ فیصلہ کیونکہ ہمارے حق میں نہیں آیا, ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, ہم آپ کی حکومت کو نہیں مانتے, ہم جمہوریت کو نہیں مانتے, اور پھر اس کے بعد اداروں کو متنازع بنا. فریہ یہ بہت ڈینجرس ہے. اور یہ دونوں اسپیشلی عباسی صاحب ایک بہت سینئر رہنما ہیں, ایک سیریس پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہیں, اور یہ جانتے ہیں کہ اداروں کو متنازع بنانے سے جمہوریت کی نفی ہوتی ہے. آپ ڈیموکریسی کے پلرز کو جب, اور میں اوپنلی اس طرح نہیں کہوں گی کیونکہ نام نہیں لینا چاہیے, لیکن بہت سارے لوگوں نے ایسی باتیں کی جو سینئر ممبران ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کے یہ کہنے سے پاکستان کی ایز اے ڈیموکریسی پوزیشن انڈرمائن ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری کنٹری میں جمہوریت کا تسلسل نہیں ہے, کہ ہم ایک شفاف الیکشن بھی نہیں کرا سکتے. دیکھیے جب ہم نے دھرنا دیا تھا تو ہم نے سارے قانونی فارمز ایکسرسائز کیے تھے, اس کے بعد ہم دھرنا دینے آئے تھے. ہم نے پہلا کام یہ نہیں کیا تھا کہ ہم نکلے لاہور سے اور کنٹینر پہ چڑھ گئے اور اسلام آباد پہنچ گئے. یہ جو اداروں کے اوپر مسلسل ایک ہم دیکھ رہے ہیں, کبھی سٹل, کبھی زیادہ تیز اٹیک آپ نے رکھا ہوا ہے, کبھی کوئی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں, پھر اس کو تردید خود ہی مولانا فضل الرحمان نے کر دی.
اس کے بعد پھر وہ بات کرتے ہیں, پھر ڈی جی ایس پی آئی کو جواب دینا پڑتا ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ الیکشن کے فوراً بعد آپ نے نادرا کے جو ہیڈز ہے ان کے سٹیٹمنٹس دیکھے ہوں گے کہ ہمارے سسٹم کو کسی نے جام کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ جو فارم ہے 45 الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ 95% جو 45 فارم ہے وہ ہمیں نہیں ملے. کس نے رکوائے؟ ظاہر بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں اس میں. لیکن جہاں تک اداروں کو متنازع بنانا ہے, دیکھیں ہم تو اداروں کے اصلاح کی بات کرتے ہیں, لیکن اگر ہمارے پرائم منسٹر, اگر ہمارے سلیکٹڈ پرائم منسٹر وہ ایران جا کر کہتا ہے کہ ہمارے ادارے ایران میں مداخلت کرتے تھے, امریکہ جا کر کہتا ہے کہ دہشت گردوں کو ISI اور فوج ٹریننگ دے رہی تھی, تو کیا یہ اداروں کو متنازع بنانا نہیں؟ بڑی تنقید ہوئی ان کے اوپر. نہیں تو نہیں ان کا. اور پھر ایک ایسے ماحول میں جب فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس میں ہمارے اوپر کیس چل رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم گرے لسٹ سے وائٹ میں آ جائے. ٹیرر فائنانسنگ کے ہمارے اوپر کافی سارے اعتراضات ہیں. ہمارے سلیکٹڈ پرائم منسٹر وعدہ معاف گواہ بن کر اپنی ماں اپنی ریاست پر الزام لگاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے ٹریننگ دی ہے, یہ ہم نے ایران میں سب کچھ کروایا. آج کے بعد کشمیر میں کوئی بھی پاکستانی ادارہ کسی عسکریت پسند کو سپورٹ نہیں دے گا. یہ اس عمران نیازی کی باتیں نہیں ہے. تو کیا یہ ہمارے اداروں کو متنازع نہیں بناتا؟ یہ تو عالمی دنیا میں انٹرنیشنل فارمز پر کیا ہے, ہم سپورٹ, ہمارا کیس خراب ہو جائے گا. FATF میں یہی تو ایک ریکوائرمنٹ ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا پرائم منسٹر پہلے سے یہ اعتراف تو کر لیا, پہلے سے یہ اعتراف تو کر لیا کہ ایران میں ہم سب کچھ کرتے چلے آ رہے تھے, افغانستان میں دہشت گردوں کو ہم ٹریننگ دیتے چلے آ رہے تھے, کشمیر میں وہاں پر جو عسکریت پسند ہے, حریت کی جو جنگ لڑ رہے ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے. یہ اعتراف تو کر لیا نا. اب جب وزیر اعظم خود اپنی ریاست کے خلاف گواہ بن جائے, اعتراف جرم کر لے کہ آج تک ہم نے کیا ہے, تو کیا یہ ہمارے اداروں کو متنازع بنانا نہیں؟ کیا یہ اداروں کی ساکھ کو خراب کرنا نہیں؟ کیا اس حالات میں ہم اس طرح کی باتوں کو برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری سالمیت کے لیے خطرہ ہے, یہ سیکیورٹی رسک ہے یہ حکومت. جاوید عباسی صاحب بہت اسٹرانگ سٹانس سیکیورٹی رسک وہ کہہ رہے ہیں. ڈو یو ایگری ود ہم کہ یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں؟ اور اداروں کے حوالے سے سب نے اس کو قبول کیا تھا کہ فوج موجود ہو, ہم کور کرتے رہے ہیں جا کے, ایک بڑے پروفیشنل طریقے سے ادارے نے کام کیا, آپ کو الیکشن کرا کے دے دیا, پھر آپ ان پہ تنقید کریں. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں, جب یہ الیکشن لا بنائے گئے تھے, اور آپ جانتی ہیں کہ 125 یا 130 میٹنگز کے بعد بڑا عرصہ لگا جو ہم نے نئے الیکشن لا بنائے تھے, اور جب میری کمیٹی کے سامنے ہمارے پاس آیا تو ہم سب کا خیال تھا کہ آنے والے الیکشن جو ہے یہ بہت ہی زیادہ فری اینڈ فیئر ہو جائیں گے, وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی. اور اس لیے چیف الیکشن کمیشن کو اور اس کے ممبران کو انتہائی پاورفل بنا دیا گیا تھا. یعنی انڈیا کے مقابلے سے بھی زیادہ ان کو اختیارات دیتے تھے. انڈیا میں اختیارات تمام ایگزیکٹو پاور کو دے دیتے تھے. بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ وہ ادارہ جس کو ہم نے بالکل اس وقت ہم نے انہیں اپوائنٹ کیا تھا, وہ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں بری طرح ناکام ہو گیا. اور یہ باتیں انہوں نے کئی میٹنگ میں خود مانی ہیں کہ ہم سے یہ غلطیاں رہ گئی ہیں, یہ رہ گئی ہیں, یہ رہ گئی ہیں, یہ ہوا. اب جب پاکستان کے اندر مینڈیٹ کے اوپر چوری ہوگی اور ڈھاکہ ڈالا جائے گا, کسی بھی پارٹی کا ہو, وہ ہمارا ہو, PTI کا ہو, JUF کا ہو, یا پیپلز پارٹی کا ہو, پھر لوگوں کو حق ہے کہ وہ نکل کے باتیں کرتے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوں گے. دیکھیں, ساری دنیا میں بدقسمتی سے ہمارے یہاں ویسے تو سچی بات ہے کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی الیکشن بھی ہمارا ایسا نہیں ہے جس کو ہم فری اینڈ فیئر کہہ سکیں. ہمارے الیکشن ساری ڈسپیوٹڈ بہت زیادہ رہے, لیکن یہ سسٹمیٹک ریگنگ, لیکن آپ یہ بھی تو کہتے رہے ہمیشہ سر, آپ وہ بھی یہ کہتے تھے پہلے کبھی نظر نہیں آیا, لیکن آپ یہ بھی کہتے رہے تھے کہ ٹرم پوری کرنے دیں. پیپلز پارٹی نے کہا, زدائی صاحب نے کہا کہ یہ RO کا الیکشن تھا مگر میں ٹرم پوری کرنے دینا چاہتا ہوں. انہوں نے بھی پھر یہی آ کے ان کو ماننا پڑا, چلے ذرا مشکل سے مان گئے, مگر آپ لوگ کیوں نہیں مان؟ ان کو ہمیں آج پھر فرق ہے. ساری دنیا نے یہ آئینی اختیار ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہم اپوزیشن میں رہ کر اسمبلیز کے اندر, اسمبلیز کے بعد آپ کے ٹاک شو میں ہماری ڈیمانڈ ہے. ہماری ڈیمانڈ کرنے میں تو حق اپنا جانب ہے نا, اس میں کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت ناکام, ہمارا یہ کنسیڈر اوپینین ہے کہ حکومت تمام فرنٹ میں ناکام ہو چکی ہے. معاشی طور پہ ملک نیچے جا رہا ہے, غربت بڑھ رہی ہے, لوگ مائیں بچے بیچ رہے ہیں. غربت کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کئی ہزار
یعنی 10 لاکھ لوگ مزدور اس وقت جو ہے وہ کام سے باہر آ گئے. انڈسٹری بند اور بزنس مین خود آرمی چیف کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں, ہم کہاں جائیں, ہم نہ انویسٹمنٹ کے قابل نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں کبھی بیوروکریٹس جا کے آرمی چیف سے کہیں کہ ہم اس ملک میں کام نہیں کر سکتے, کہا کبھی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے؟ جب یہ ساری صورتحال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ملک سٹیٹس کو چل نہیں رہا. ٹیم نے یہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس گورننس کے ایشو ہے کہ کیا بزدار صاحب کی موجودگی میں ڈنگی جیسا وائرس کو یہ قابو کر سکیں. ایک لفظ مجھے کہنے دیں, اس وقت سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, اس وقت ان کے خلاف ڈاکٹر ان کے خلاف سڑکوں پہ ہیں, مزدور سڑکوں پہ ہیں, بزنس مین سڑکوں پہ ہے, کوئی ٹیچر سڑکوں پہ ہیں. اب صرف ملائکہ بخاری صاحب کا میں انتظار کرتا ہوں کہ کب یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ رائٹ ڈیمانڈ ہے. لہذا حکومت جو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, اب اس ملک کا ایک ہی حل رہ گیا ہے کہ ملک کے اندر فوری طور پر فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جائے جس پر سارے سیٹسفائیڈ ہو. مینڈیٹ جس کو مل جائے ممکن, اگر ان کو مل گیا کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے اور چیزیں ہمارا مینڈیٹ یہ نہیں مانیں گے آپ 10 دفعہ الیکشن کرا دیں. ایسا بالکل. کرتارپور اداری کا منصوبہ تاریخی حقیقت بن گیا. 9 نومبر کو وزیر اعظم اس کا افتتاح بھی کریں گے. اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں پاکستان کا چہرہ, یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایسے ملک کی حیثیت سے سامنے آ رہا ہے جہاں ہم یہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ اقلیتوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ہم ان کو مذہبی آزادی بھی دے رہے ہیں. مگر اس کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان نے تنقید کی. لیٹس واچ ہے. اور علامہ اقبال کی پیدائش کے دن ہمارے حکمران کرتارپورہ بارڈر کھول رہے ہیں سکھوں کے ساتھ. پتہ نہیں ان کا کیا پروگرام ہے. آئندہ پھر ہم یہ دن علامہ اقبال کے نام پر منانے کی بجائے کہیں رنجیت سنگھ کے نام پر تو نہیں منائیں گے, یا گرو نانک کے نام پر تو نہیں منائیں گے. اور پاسپورٹ کی شرط ختم. آپ بتائیں, جب ہندوستان کے ساتھ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کے محاذ پر بڑا ٹینشن ہے اور دوسری طرف آپ کرتارپورے پر ان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں اور اس راستے کی زمینیں قادیانی خرید رہے ہیں. بڑی خطرناک ایلیگیشنز مولانا فضل الرحمان نے لگائی ہیں, بٹ آن لائٹر نوٹ انہوں نے کرتارپورے کہا ہے دیٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ بٹ ویری سیریس ایلیگیشن. بالکل. اور آئی تھنک یہ ایک سیاسی رہنما ہے, ایک ریلیجس پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کر اتنے سارے فالوورز کو یہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی حکومت ہے جس کو اپنی اقلیتوں کو ان کے حقوق نہیں دینے چاہیے. کرتارپور کیا ہے؟ ایک پیس ہارمنی کا میسج ہے. ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ سکھ ہیں, پوری دنیا کے سکھ ہیں جن کا ایکویولنٹ آف خانہ کعبہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو اس سے ڈپرائیو نہیں کرنا چاہتے. ہم نے ایک بڑا اسٹرانگ میسج دیا ہے. ہم ایک ایسی حکومت ہے جو مائنورٹیز کی رائٹس میں بلیو کرتے ہیں, فریڈم آف ریلیجن میں بلیو کرتے ہیں کہ لوگوں کا جو بھی ریلیجن ہو اس کو پریکٹس کر سکے. تو کیا ہم کچھ غلط کر رہے ہیں؟ اور اس ایشو کو پولیٹیسائز کرنا, اقلیتوں کے مائنورٹیز کے بارے میں ایسی بات کرنا, خواتین کو اپنی مارچ کے اندر شامل نہ ہونے دینا, یہ سب باتیں غیر آئینی ہیں, یہ غیر اخلاقی ہیں اور یہ ایک سیاسی لیڈر کو زیب نہیں دیتی ہیں. یہ بہت ڈینجرس ہے. اسی طرح یہ کشمیر کی بات کرتے ہیں. فریہ, مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ فضل الرحمان صاحب کشمیر کے ایشو پر ہمیں سبق دے رہے ہیں. یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, میں نے بارہا کہا ہے, انہوں نے نہتے مظلوم کشمیریوں کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا کہ ان کی آزادی میں یہ اپنی شمولیت ڈال سکے. یہ اتنے سال چیئرمین رہے, اس کشمیر کمیٹی کے فنڈ کو یوز کیا, اتنی ٹرپس کی, لیکن اس مظلوم کشمیریوں کے لیے آج تک کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا کہ ہم کہیں کہ جی آپ نے کشمیریوں کی آزادی اور ان کی انڈیپینڈنس کے لیے, ان کی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کچھ کیا ہو. اور کشمیر کمیٹی کی بات کرتے ہیں, کشمیر کے ایشو کو ریز کرتے ہیں, مائنورٹیز کو انڈرمائن کرتے ہیں. یہ ہے ان کی سیاست. ہر انسان کو ان کی تنقید کرنی چاہیے. میں تو کنڈیم کرتی ہوں, ریجیکٹ کرتی ہوں ان کی باتوں کو. پاکستان کی جمہوریت ایسی جمہوریت نہیں ہے جہاں پہ مائنورٹیز کی رائٹس انڈرمائن ہو. ہم فریڈم آف ریلیجن میں بلیو کرتے ہیں اور ہم ہر کسی کو اس رائٹ کو جو ہمارا آئین گارنٹی کرتا ہے ایکسرسائز کرنے کی اجازت دیں گے. اس طرف مودی سرکار ہے جو دبا رہا ہے. جے یو آئی ایف ہند
جو ان کی پولیٹیکل پارٹی کا دوسرا پارٹ ہے اس نے کیا کہا ہے؟ آپ کو پتا ہے ان کی کیا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے؟ آن کشمیر کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کا اقدام. یہ ہمیں بتائیں گے کہ کشمیر کی آزادی کو کیسے لڑنا ہے. اچھی طرح لڑ رہے ہیں. مفتی صاحب سے اس کا جواب لے لیں. مفتی صاحب اگر اجازت دیں تو شیخ صاحب نے جو کہا وہ بھی آپ کو سنوا دوں. then you can answer together. شیخ رشید صاحب نے کیا کہا مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ پر. let's watch it. بعض عقل کے اندھے کم عقل اور ذہنی پستی کے شکار اندازہ نہیں کر سکتے کہ کرتارپور کوریڈور کا کشمیر کو کتنا فائدہ پہنچے گا. یہ لوگ جو بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کو علامہ اقبال کے جنم دن سے ملا رہے ہیں, یہ عقل کے اندھے ہیں. ان کی سوچ پر ماتم کیا جا سکتا ہے. کرتارپور کوریڈور نے مودی کے سینے پہ وہ مونگ دلی ہے جس کا ان کو اندازہ نہیں ہے. مفتی صاحب یو ڈو ریئلائز کہ انڈیا کو تکلیف ہے کرتارپور سے؟ پہلی بات تو یہ چاہیے کہ شیخ رشید صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا کہ عقل کے اندھے باز ایسے ہے. ویسے انہوں نے آئی تھنک نام نہیں لیا. ظاہر بات ہے تو سٹیٹمنٹ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے, تو اسپیچ تو اس کا ہے, اس کے اوپر اس نے کوئی جواب دینا تھا. عقل کے اندھے مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے آج لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ, جس میں قوم پرست ہے, لبرل ہے, سیکولر ہے, مختلف مسلکوں کے لوگ ہیں, وہ آج کڑے ہیں. ان سے بھی تو پوچھا جائے کہ آپ کس کے کوٹے پہ ہر حکومت میں شامل ہو جاتے, آپ کے پیچھے کتنے لوگ ہیں, کوئی کونسلر آپ جیت سکتے ہیں؟ دیکھیے اس طرح کی باتیں قومی لیڈروں کے حوالے سے کہ عقل کے اندھے. پھر میری بہن نے فرمایا کہ کشمیر کمیٹی کا مولانا فضل الرحمان کافی عرصہ تک چیئرمین رہے. جس وقت تک مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے اس وقت تک انڈیا کو یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ 370 اور 35A کو ختم کر سکے. اور جب سے ہماری جو سرپرستی تھی وہ کشمیر سے چلی گئی, ان کے ہاتھوں میں آ گئی. آج دیکھ لینا, آج 100 ڈیز پورے ہونے کو ہے وہاں پر کرفیوں کے. ان کی کیا کارکردگی ہے ان حالات میں جب وہاں کے لوگ ترس رہے ہیں پاکستانی حکومت کو. ان حالات میں آپ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ بغیر پاسپورٹ کے ہمارے ملک میں تشریف لا سکتے ہیں. کیا تاثر دے رہے آپ مقبوضہ کشمیر کے ان مظلوم ماؤں بہنوں اور معصوم لوگوں کو جن کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں باقی رہی. ان حالات میں اس کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں تک بات ہے اقلیتوں کا, میں میری بہن سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک بچی ہے غالباً نمرتا اس کا نام ہے, اس کو قتل کیا گیا تھا اور آج تک اس کے جو مجرم ہے نہ اس کو پکڑا گیا نہ اس کو سزا دیا گیا. وہ اقلیتی برادری سے وہ بلانگ رکھتی ہے سندھ میں. ان کے ساتھ کہیں بلاول سے پوچھا ہے نہیں تو آپ تو ساہیوال کے ملزموں کے حوالے سے بھی فرما رہے تھے کہ میں قطر سے جب آ جاؤں گا تو میں ان بچوں کو انصاف دلاؤں گا. اقلیتوں کو ہم جو رسپیکٹ دیتے ہیں, میں اپنی بات پوری کروں, اقلیتوں کو جو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں, ہمارے کنٹینر پہ کل آسیہ ناصر نے اقلیتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جو سپیچ انہوں نے کی ہے, میں گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو سماعت فرمائیے گا. خواتین کو کہتے ہیں کہ خواتین کو مارچ آنے نہیں دیتے, ہم نے کب منع کیا, لیکن ہمارے مارچ کے خواتین اور آپ کے مارچ کے خواتین اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جن خواتین رپورٹرز کو انہوں نے بوتلیں ماری تھی, ہم نے ان کے سر پہ چادر اور دوپٹہ چڑھا دیا, ہم نے فیصلہ کر لیا, ہم نے ان کو بارش میں چھتری دی, ہم نے ان کو گرم کپڑے دیے. ہمارے دھرنے میں کوئی یہ بات ثابت کرے ہم نے اپنے کسی بہن کو گالی دی ہے, کسی کو بوتل مارا ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ کی خواتین ٹھیک نہیں ہے, یہ تو بڑی غلط بات ہے. کسی کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پابندی کس نے لگائی ہے؟ ہر کسی کو اجازت ہے کہ پارٹیسپیشن نہیں ہے, ہر کسی کو اجازت ہے کہ وہ تشریف لائے, تقریر کر رہی ہوتی ہے ہماری اسٹیج پر. یہ آسیہ ناصر کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی خاتون ہے. کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے. آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن 25 کہتا ہے کہ سب کو ایکوالٹی کلوز ہے کہ سب آئین کے سامنے, قانون کے سامنے سب برابر ہیں, سب کے برابر حقوق ہیں. جتنا مردوں کی رائٹ ہے اس پروٹیسٹ کے اندر شامل ہونا اتنا ہی خواتین کی رائٹ ہے. ان کا یہ کہنا
کہ ہمارے وہاں کی خواتین دیکھیں پھر رک گئے, بیکاز میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا, دیکھیں فریہ یہ سب سے آسان پولیٹیکل موو ہے کہ آپ عورتوں کو ٹارگٹ کریں, آپ ان کے کیریکٹر کو ٹارگٹ کریں, آپ ان کی نفی کریں. آپ کا یہ کہنا کہ ہماری خواتین کو دیکھیں آپ اس کے بعد کیا کہنا چاہتے تھے نہیں سر, لیکن سب خواتین قابل احترام ہے, سب آپ کا کرنا قابل احترام ہوگا, سب جسٹ بیکاز آپ کے جس طرح کے ان کی خواتین کی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خواتین کا جو بھی رائٹ ہے وہ اپنے طریقے سے ایکسرسائز کریں, یہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی آپ کے ویو سے کنفرم نہیں کرتا وہ غلط ہے. جیو نیوز کے رپورٹرز کو آپ نے بوتلیں نہیں ماری تھی, وہ سر سب نے کنڈیم کیا تھا, سب نے کنڈیم بھی کیا تھا, کسی نے اس کو اچھا نہیں کہا تھا, وہ غلط تھا. I'll come to you سر, یہ جو خاص طور پہ کرتارپور کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا میسج ہے. ساری دنیا کے سکھ جو تھے انہوں نے اس کو بہت اچھا جسٹس سمجھا ہے, اور میں سمجھوں کہ ہندوستان کے اندر بھی جو مودی سرکار ہے اور جو ان کی سوچ ہے اور جو ہندو ان کی خاص سوچ ہے, اس کو اس سے زیادہ اسی بات سے ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا کہ وہاں کی بہت بڑی جو تعداد ہے سکھوں کی, وہاں ہماری گڈ ول ہو اور ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم اقلیتوں کا یہ عزت کرتے, اور مودی سرکار اپنے لوگوں کو اور مسلمانہ کشمیر کے مسلمانہ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے, یہ سب سے بڑی مثال ہے. آپ نے بالکل صحیح اس کو گراسپ کر لیا. میں سمجھوں کہ یہ بہت بڑا کریڈٹ جائے گا آنے والے وقتوں میں بھی, اور اس پہ اور یہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے معاملہ, یہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے. کچھ چیزیں ہمیں ضرور کرنی پڑے گی ایز اے اسٹیٹ, یہ ہمارا کام ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی, اور پوری دنیا میں جو سکھ برادری اور بڑی تعداد میں اور کشمیر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان, اور اگر ان کو آج ہم کشمیر کے معاملے میں نیو یارک میں کھڑے کر سکیں اپنے ساتھ, لندن میں کھڑے کر سکیں, پیرس میں کھڑے کر سکیں, تو یہ ہماری فتح ہوگی. اور اگر انڈیا کے اندر بھی یہ آواز آئے تو یہ ہماری پاکستان کی ہماری اسٹیٹ کی فتح ہے. لیکن عباسی صاحب کی بات کی بالکل تائید ایک میری صرف یہ ایک بات ہے کہ ہمارا خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں جب بھی ہم جاتے ہیں ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ہر وقت وہاں جائے, لیکن انہوں نے بھی کبھی ہمیں ویزے کے بغیر پرمٹ نہیں دیا. ویزا ہمیشہ انہوں نے ہمارے لیے رکھا, سب کے لیے رکھا, تمام ممالک کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی جنگ پہلے بھی لڑی ہے, جب افغانستان اور ہمارے درمیان بارڈر نہیں تھی اور آنا جانا آزاد تھا. آج جو بات ہم جس چیز کا شکار ہوئے ہیں, چونکہ ہمارے انڈیا کے سخت تعلقات خراب ہیں, ہندوازم کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی سوچ پاکستان کے بارے میں کیا ہے. صرف اگر یہ ویزا پالیسی ویزا نہیں کرتے اور یہ فری اس طرح رکھتے ہیں تو یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بالکل نہیں ہے, اس کا بہت خوفناک نتائج کا نکل سکتے ہیں. لہٰذا ان کو حق ہے یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو بہت اچھی عزت دیں, سکھ یہاں آئیں, ننکانہ صاحب میں جائیں, یہاں کرتارپور میں, یہ ان کے بڑے مقامات ہیں, انہیں آنا چاہیے. اور بڑی اس سے نہ صرف ایک مذہبی ہمہنگی آپس میں پیدا ہوگی, ہمارا بہت بڑا ایک جو مذہبی ہم کہتے ہیں نا ٹورزم بڑھے گا, وہ بڑھ سکتا ہے. آئی تھنک جاوید عباسی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات کو ریپ کیا. ضروری ہے ہونا چاہیے کہ ایک ڈیو پروسیس ضروری ہے, یہ بڑی اہم. آئی تھنک اس سے زیادہ کلیئرٹی آف ویژن اس شعبے میں نے کسی کی نہیں دیکھی جو جاوید عباسی صاحب نے. آئی تھنک یہ بہت بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارا ریلیجن از پروموٹنگ پیس, ٹالرنس. دین اسلام کیا پروموٹ کرتا ہے, ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں, اور جہاں پہ انڈیا کشمیر کے اندر بربریت کر رہا ہے, اسی طرح پاکستان دوسری طرف بالکل اس کے اپوزٹ پروموٹ کر رہا ہے کہ آپ اپنے ریلیجس فریڈم کو ایکسرسائز کریں. تو ہم دونوں میں تفریق ہے اس دین اسلام میں, اور جو وہ ہندوفتہ آئیڈیالوجی پریکٹس کر رہے ہیں ان دونوں میں تفریق ہے. ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کیسا ریلیجن پریکٹس کرتے ہیں اور ہم کیسی کنٹری ہیں. We have to wrap it up here. Important developments coming up. دھرنا ابھی تک موجود ہے. کرتارپور کی اوپننگ بھی ایک بڑا ایونٹ ہوگا. 8 نومبر کو نریندر مودی اپنی طرف لوگوں کو جمع کریں گے, خطاب کریں گے, اور 9 نومبر کو پرائم منسٹر عمران خان خالد صاحب سے کہ جہاں مائنارٹی کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں, جہاں سکھوں کو بھی اچھا پیسے دے رہے ہیں, وہاں جہاں پاکستانی آئے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں, جو ان کا بھی خیال رکھیں, ان کا بھی خیال رکھیں, ان کی جائز ڈیمانڈ میں جو دوسرا اگر پہلا نہیں ہے تو جو دوسرا مطالبہ ہے الیکشن والا وہ فوری مان لیں. چلیے, اور ان دس لائٹر نوٹ ویل ریپ اپ. اپنا اپنے گھرانوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.